جب دلہن آئی اس کے بعد ہم نے ان سے اجازت لی اور ہم لوگ گھر کی طرف نکل لے. جو ہی میں اس منڈپ سے باہر نکلا تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی. تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو میں سوچ سکتا میرے پاس پٹاخہ یہاں پڑا ہو، تو مجھے یہاں کچھ گرمی جیسی لگی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اتنے وقت میں انہوں نے مجھے جلدی جلدی گاڑی میں بٹھا دیا. جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا آپ کے اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائی. دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر کو چلا گیا. اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی. میں نے اتنا ہی سنا. اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی، نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کو کچھ پتا ہے، بالکل نہیں. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ 20 سال سے تیاری کر رہا تھا، اس کی پرسنل کوئی رنجش تھی، مقصد تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے کیا پتا اس کا مقصد کیا تھا، کیا رنجش کیا تھی، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی. جو بھی میرے پاس آیا، جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی، زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی. پتا نہیں اس کو کیا تھا، رنجش کیا تھی. لگتا ہے یہ سیکورٹی لیبس ہے کسی جگہ پہ. دیکھیے یہ کہوں کہ سیکورٹی لیبس ہے، یہ تو ایک بہت بڑا سینٹینس ہے. سوال اس بات کا ہے اس میرج میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے، اس لیے پولیس کو اس کا احتیاط خیال تو رکھنا چاہیے تھا، جس کا نہیں تھا. وہاں کوئی پولیس کا انتظام تھا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری سیکورٹی میرے ساتھ تھی اور پھر ہمارے جو منسٹر صاحب تھے ان کی تھوڑی سی سیکورٹی تھی ساتھ، اور ہماری ایم ایل ایز وغیرہ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی اور میں بچ گیا. آپ کو ہوم منسٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا، گृہ منتری جی کا. ہاں مجھے آیا تھا. کیا بولا رات کو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں. میں نے کہا شکر ہے اس کا، اوپر والے کا، کہ میں بچ گیا ہوں. اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی تحقیقات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوا. سر انکوائری ہونی چاہیے پراپر اس میں. اور دیکھیے اب تو ان کی تک ہے، انکوائری تو ان کو کرنی چاہیے ہوا کیوں، کیا وجہ تھی. کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایک نفرت کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے لائسنس ویپن کا جو مس یوز ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے اسی کوشچن ہے. سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو وطن میں نفرت ہے نا، اس نے جڑیں پکڑ لی. اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں. کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت، کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ ہر دھرم جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دھرم کو چھوڑ دیا. کیا کہنا چاہیں گے اپنے ان پی ایس اوز کے لیے جنہوں نے ڈیفلیکٹ کرا نے بڑا الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا، وہاں پہ پولیس کی گاڑی نہیں اویلیبل نہیں تھی. جو کوآپریشن دیکھیں نا وہاں پولیس تھی ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ پولیس تھی، جبکہ پولیس کو ہونا چاہیے. میرے لیے نہیں، وہاں تو سب سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس شادی میں، تو شادی کے لیے تو ضروری تھا کہ وہاں پروٹیکشن ہونا چاہیے. کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں اور اس کا احتیاط تو کرنا چاہیے، ضروری ہے. آپ اپنے پی ایس اوز کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ڈیفلیکٹ کیا ہے ویپن کو؟ دیکھیے میرے پاس الفاظ نہیں. ایک تو میرے ساتھ لوکل پولیس بندے ہیں جو میرے ساتھ سیکورٹی میں ہیں، اس کے بعد جو این ایس جی ہے جو اپنی جان کو سامنے رکھ کر مجھے بچانے کی کوشش کرے.
एक आखिरी सवाल पार्टी सर, के नेता जो हैं, लीडर हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं। कल शाम से जो ये घटना हुई है, लगातार टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, JNK LG एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और साजिश के तहत तक जाना चाहिए। देखिए, साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के लोगों को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज हो सकती है। मुझे उनकी आवाज ठीक नहीं लगी, उनको मेरी आवाज ठीक नहीं लगी, मगर हम लोग चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए, मीडिया क्या लिख सकता है नहीं। और डॉक्टर साहब डर है। एक सवाल रहेगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्ट्रेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, अब बताइए इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे। सर, स्ट्रेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, क्राइम जो है वो तो आप जानते हैं कितना है, सारे वतन में कितना है, और है गरीबी बढ़ रही है, और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीबी नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो हैं, क्या करेंगे आप? हर एक चीज का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो जमाने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो जमाना गया। इसलिए मैं मरकज से जरूर कहूंगा, क्योंकि दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें। और जंग बंद करना जरूरी है। जिन्होंने आपसे अटैक किया, क्या क्योंकि वो कहते हैं हमारी पर्सनल रंजिश थी, क्या आप उनसे कभी मिले हैं या कोई आपको? कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहली दफा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई। मुझे क्या रंजिश हो सकती? डॉक्टर साहब, कोई क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। दादा, मुझे बिल्कुल ये पता नहीं है कि इसको क्या रंजिश मुझसे है। मेरे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कभी आपने मेरा दरवाजा बंद देखा? जो भी आता है मैं उसका सुनता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उसका काम करता हूँ। डॉक्टर, आपकी सिक्योरिटी जो शहर के लिए उसको भी डाउनग्रेड किया गया था, तो क्या उसका भी नतीजा हो सकता है? देखिए, आप कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ाएं, जो कातिल है he has an advantage. Remember always, उसके पास एडवांटेज है, वो कहाँ पे आपको टारगेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बेहतर जानता है बनिस्बत की सिक्योरिटी के। मैं ये कहूँ कि साहब और सिक्योरिटी बढ़ाइए, उससे मुझे कोई फायदा सवाल नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि we live in an era where terrorism is up in the sky, और इसका हम कंट्रोल कर नहीं रहे सकते। Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. फारूक साहब, And I wished him well. शब्बीर शाह की बेल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज शब्बीर शाह को बेल दी है, किस तरह से लेते हैं सर? बहुत मुबारक। मैं समझता हूँ इन सबको छोड़ना चाहिए, आए और इस वतन को बेहतर बनाएं।
کہ لوگ یہاں زندہ رہ سکے, انسانیت سے زندہ رہ سکے, نفرتیں چھوڑ دیں. ہمارے ہندو بھائی آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کب تک بیٹھے؟ 34 سال ہو گئے, جبکہ اس وقت کے گورنر نے ان سے کہا تھا کہ ہم 2 مہینے میں آپ کو لے جائیں گے. خیر, وقت تو آ گیا ہے کہ انسانیت سے ہم رہیں. کب تک نفرت میں رہیں گے؟ میں حیران ہوں. ارے یار, مجھے ایک کتاب دکھاؤ آپ, وہ ہندوؤں کی ہو, مسلمانوں کی ہو, عیسائیوں کی ہو, بودھوں کی ہو, جس میں نفرت کی بات کہی ہو. وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ساروں نے دوستی میں رہنا ہے. اگر اس نے ہمیں الگ الگ بنایا ہوتا تو پھر ہمارے لیے دوائیاں بھی الگ الگ ہوتی. اگر مجھے سر میں درد ہے, سردار صاحب کو سر میں درد ہے, وہی دوائی تو کھائے گا یہ بھی اور میں بھی. انسان تو ہم ہیں, تو کب ہم انسان کی طرح رہنے کی کوشش کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے. آپ کا شک کس اور جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, کیا تو کر رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ کر رہے ہیں. دیکھیے, ٹیرر تو ہمارے وطن میں ہے, نہ صرف ہمارے وطن میں, دنیا میں ٹیرر. آج کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے, کسی ملک میں, جس کے لیے ساری دنیا کوشش کر رہی ہے اس کو ختم کرنے, اور ہو نہیں رہا. ایک آخری سوال سر, آپ کو لگتا ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈسمینٹل کریں گے رجیم کو, اس میں سکسیسفل ہوئے ہیں یا ملٹری آبجیکٹو میں سکسیسفل ہوئے؟ دیکھیے, میں آپ کو کچھ باتیں پیچھے بتا دیتا ہوں. جواہر لال نہرو کا وقت تھا, روس کے زبردست دوست, اور روس کی فوج جب ایران میں گئی تو پہلا شخص جس نے روس کے خلاف بات کی وہ جواہر لال نہرو تھا. اس نے کہا رشیا کو اپنی فوجیں واپس لے جائیں. دوسرا منموہن سنگھ, جب اٹامک ڈیل ہو رہی تھی تو منموہن سنگھ کو وہاں کے پریزیڈنٹ نے ٹیلی فون کیا کہ صاحب ہمیں آپ کا ووٹ چاہیے. ایک مسئلہ تھا جس پہ ان کی ووٹ کی ضرورت تھی, نہیں تو آپ کی جو نیوکلیر ڈیل ہے اس میں اڑچن پڑ جائے. منموہن سنگھ جی نے پتا کیا کہا, دس از اے ساورن نیشن, واٹ از ان انٹرسٹ آف دا ساورن نیشن دیٹ ڈیسیژن وی ول ٹیک. That is what India is. So what's your vote tradition? India remains sovereign nation, and India should decide what is best for India. That is important. Thank you so much. God bless you. Thank you for your